जिंदाबाद 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 नारे तकबीर नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। حامدا ومصليا أما بعد إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر بزم تمدن ہے ضیابار ہمیں سے، ہر بزم تمدن ہے ضیابار ہمیں سے، قائم ہے یہاں گرمی بازار بھی ہمیں سے، حقدار تو ہیں اس فصل گلستان کے بہت سے لوگ، حقدار تو ہیں اس فصل گلستان کے بہت سے لوگ، ہے عرض چمن خوں کی طلبگار ہمیں سے، اور مٹ جاتا ہے کبھی خبروں سے بھی نام ہمارا، اور مٹ جاتا ہے کبھی خبروں سے بھی نام ہمارا، اور بنتی ہے کبھی سرخی اخبار بھی ہمیں سے۔ میرے عزیز ہندوستان کے دیش واسیوں، آج 10 نومبر 1750 عیسوی میں 20 ذی الحج 1173 ہجری ہفتے کے دن صبح صادق کے وقت ہندوستان کی جان، ہندوستان کی شان، آن بان، انگریزوں کو بھگانے والا، انگریزوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے والا، اور پورے ملک ہندوستان کے نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن الحاج حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اور جب یہ پیدا ہوئے، سب سے پہلے ان کے کانوں میں جب اذان دی گئی، اذان دینے کے بعد ایک تاریخی جملہ ان کی ماں نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو اس ملک کے ہر انسان کے لیے اور اس ملک کے لیے ہر وقت کرتی ہوں میں اپنے بچے کو۔ کون وہ بچہ؟ لوگ کہتے ہیں شیر میسور کا شیر، میں کہتا ہوں میسور کا ہی نہیں، بلکہ اگر ٹیپو سلطان شیر ہے تو بلکہ پوری ہندوستان کا شیر ہے۔ ہاں، اور یاد رکھیں کون ٹیپو سلطان، کون ٹیپو سلطان؟ آپ کے ابا کا نام، دادا کا نام فتح محمد، آپ کے ابا کا نام حیدر علی، اور آپ کا نام فتح علی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی دادی کا نام رقیہ، آپ کی امی کا نام فاطمہ۔ ایسی ماں کی تربیت ہوئی۔ آج اور ظالموں اور لوگوں حکومت میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم اپنی ایک اولاد کو ایسی بنا کر دکھاؤ کہ ہمارے ٹیپو سلطان کی مثال دے سکے۔ جاؤ پوچھو کون ہے ٹیپو سلطان۔ نیپولین نے کہا ایک ٹیپو سلطان تھا، اگر ہندوستان میں صرف 4 ٹیپو ہوتا، ایک ادھر 4 کونے میں 4 ٹیپو ہوتا، انگریز ہندوستان میں آنا تو دور کی بات ہے، گھسنا تو دور کی بات ہے، غلام بنانا تو دور کی بات ہے، فرمایا انگریز سوچ بھی نہیں سکتا تھا اگر 4 ہندوستان ہوتا تو ہندوستان کے لوگ کبھی بھی انگریز کے غلام نہیں بنتے۔ یہ تو ایک ٹیپو تھا۔ کون ٹیپو؟ یہ 15 سال کی عمر میں ماں باپ نے ایسی تربیت کی تھی کہ 15 سال کی عمر میں عربی کے بالکل ماہر تھے، فرانس زبان کے ماہر تھے، اس زمانے میں فارسی چلتی تھی، فارسی کے بالکل ماہر تھے، اور انگریزی زبان کے بالکل ماہر تھے۔ 15 سال کی عمر میں کہا ملک کو مضبوط کرنا ہے تو ملک کا فوج مضبوط کرو۔ باپ نے کہا بیٹے اب فوج کا سالار بن کر جاؤ۔ 15 سال سے لے کر 22 سال کی عمر تک ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی بڑی جتنی بھی جنگیں لڑی ہے، ایک بھی جنگ نہیں ہاری، سب کی سب جیت کر باپ کو دکھایا ہے۔ اور کیا تھا ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ
ان کے فوجوں سے پوچھو، ان کے جو فوج وہ کہا کرتے تھے ٹیپو سلطان جب صبح دعا کیا کرتے تھے، ہم نے بارہا یہ دعا سنتے تھے، سنا ہے کہ حضرت ٹیپو شہید سے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے، یا اللہ ذلت کی زندگی نہ دینا، ذلت کی زندگی نہ دینا اور عزت کی موت دینا۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی اور کون ٹیپو سلطان؟ آج تو ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو کھانا نہ کھلاؤ، مسلمانوں کی بات نہ سنو، یہ مسلمان چلو چلو، لیکن ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ تھے، ایک وقت ایسا تھا 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا مقرر کیا تھا، کوئی بھی آئے، چاہے ہندوؤں کا پیشوا آئے، چاہے مسلمانوں کا مولوی آئے، چاہے عیسائیوں کا پادری آئے یا انگریزوں کا فادر آئے، کوئی بھی آئے، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا تھا اس وقت میں پیشوا سے ملنے کا وقت ہے، کوئی بھی آئے میں اس سے ملاقات کروں گا، اور وہ وقت خالی رکھتے تھے۔ پنڈت جی آ رہے ہیں، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ پنڈتوں کو دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے، عالم آ رہے ہیں اس کو دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے، فادر ہے پادری ہے ان کو دیکھ کر، سب کی باتوں کو دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے، اور جب تک وہ اپنا پیغام لے کر آتے تھے، اپنا مسئلہ لے کر آتے تھے، جب تک سناتے رہتے تھے، الحاج حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ان کی باتوں کو کھڑے ہوتے تاریخ والوں نے لکھا کبھی گھنٹہ ہو جاتا تھا سنتے سنتے، لوگوں نے کہا حضرت آپ تو بادشاہ ہیں، شیر منصور ہیں، سلطان منصور ہیں، آپ بیٹھ جائیے۔ تو حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ آج سرکار سن لے، فرماتے ہیں کہ میرے پیاروں اور ہندوستانیوں، کیا جملہ کہا جب بادشاہ قوم کی باتیں کھڑے ہو کر سنتی ہے تو قوم بادشاہوں کی زندگی گزارتی ہے، اور جب اگر بادشاہ کی بات قوم کھڑے ہو کر سنے تو پھر قوم غلام کی زندگی بسر کرتی ہے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میری قوم بادشاہوں کی زندگی بسر کرے، اس لیے میں ان کی باتوں کو کھڑے ہو کر سنتا ہوں۔ یہ ہے شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے اچانک حملہ ہوا۔ 1799 کا پٹن کے جو محل ہے وہاں پر اپنوں کا حملہ ہوا، کھانا کھا رہے ہیں، کسی نے کہا حضور اپنی جان بچائیے، کیا کہا میں اپنی ہر سانس کو اس دیش کے انسان کے لیے، اس دیش کے ملک کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں، میں مرنا تو چاہتا ہوں لیکن مسلم ہونا پسند نہیں کرتا۔ ٹیپو سلطان زندہ باد، ٹیپو سلطان زندہ باد، اور یہ پیغام دیا بزدلوں کو کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جیو تو عزت کی زندگی جیو تو اور موت عزت کی موت مرو، ایسی زندگی جیو کہ لوگ مثال پیش کرے، ایسے موت کرو لوگ مثال میں پیش کرے، تمہاری زندگی بھی مثال بنے، تمہاری موت بھی مثال بنے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور پھر حملہ ہوا، کیسا حملہ ہوا؟ موت کے وقت تاریخ والوں نے لکھا ہے ان کی زبان پر جو جملہ تھا، جب حملہ ہوا موت آ رہی تھی ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور فرماتے تھے کہ موت غلامی کی زندگی سے بہتر ہے، موت اللہ اکبر، موت غلامی کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ جملہ کہتے اللہ اکبر، موت غلامی کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس دنیا کی عزت ہو گئے اور ہمیں پیغام لے کر گئے، دیکھو جینا ہو تو عزت کی جینا، غلامی کی زندگی مت جینا ورنہ مر جانا۔ یہ پیغام، یہ بزدلی بہادری حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ دی ہے، اور ان کو یہ جذبہ کہاں سے ملا یہ جذبہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس وقت مردوں کو غلام بنایا جاتا تھا، غلاموں کی بازار لگتی تھی، باندیوں کی بازار لگتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، باندیوں کو آزاد کیا، اور فرمایا عائشہ کسی ماں نے آج تک کوئی بچہ ایسا نہیں جنا جو غلام پیدا ہو۔ ہر بچہ فطرتاً آزاد پیدا ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ آزادی اور غلامی کا فلسفہ جو ہے نبی رحمت میرے آقا محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ पैगाम है। तब जाकर टीपू सुल्तान की दुनिया के आलम पड़े 1750-99 के बाद आजादी की आग भड़की, ऐसी आग भड़की कि ये टीपू सुल्तान के चाहने वाले, टीपू सुल्तान के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर देने वाले अंग्रेज मलिका बरतानिया हैरान हो गई। उसने बुलाकर पूछा, दूसरे कौम है, सिख है, ईसाई है, बहुत सारे कौम हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए गर्दन कटाने के लिए, हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए, हिंदुस्तान के लिए मर सकने के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपने खून को बहा देने के लिए ये मुस्लिम कामयाबी क्यों है? ये तादाद में थोड़े हैं, ज्यादा नहीं है, मानव बात में भी थोड़े हैं, ज्यादा नहीं है, ये कौम आगे क्यों है? उनके दानिश्वरों ने पता लगाया, सफर किया, जब जाकर मलिका बरतानिया ने बताया ये मुस्लिम कौम इसलिए आगे है, इसलिए कि इनके पैगंबरों ने बताया है, इनके नबियों ने बताया है, इनके रसूलों ने बताया है।